پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دھماکےدار اعلان کر دیا ہے، وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، اور ہم نے کل ہی آپ کو یہ حتمی خبر دی تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی۔ بہت سی دھمکیاں، بہت سی افواہیں، بہت سے معاملات کیے گئے، لیکن وہ مرد آہن جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے، ڈرا نہیں ہے، تھکا نہیں۔ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں، جس میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی شامل ہے، توڑ دی جائیں گی، اور اس طرح پاکستان کے 66% آبادی کو نیا الیکشن ملے گا۔ اب ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ رکنے والا نہیں ہے، وہ جھکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو گولیاں مار کر دیکھ لی ہیں، آپ نے اس پر بغاوت کے، دہشت گردی کے اور دیگر مقدمات کر کے دیکھ لیے ہیں۔ آپ نے اس کی تمام تر کارکردگی کو جانچ لیا ہے، اس کی کرپشن ڈھونڈنے کے آپ نے تمام تر سر توڑ کارنامے، کوششیں انجام دی ہیں۔ ایک گھڑی آپ کے پاس آپ کو ملی ہے جو اس نے خرید کر بیچی، آپ اس کی کوئی کرپشن ڈھونڈ نہیں سکے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ ریڈ لائن نیوز USA سے شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو جو ہے، اس کے اندر ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، وٹ آر دی ایکسپیکٹیشنز۔ ایک طرف ٹیبل کے عمران خان بیٹھے ہیں، اور آج انہوں نے محمود خان کو اور پرویز لائی کو، دونوں چیف منسٹرز آف دی پروونسز آف پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا بٹھا کے یہ پیغام تو واضح کر دیا ہے کہ وی آل تھری آر ٹوگیدر۔ اب یہ اسمبلیاں توڑنے کے اندر کوئی مداخلت جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی۔ اب ناظرین، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عمران خان کے اس اعلان نے، جو کہ دنیا سیاست کا ایک اچھوتا اعلان ہے، دنیا سیاست کے اندر سیاستدان ہمیشہ حکومت میں آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جانے کی کوئی سرتوڑ کوشش ایسے کبھی نہیں کرتا جیسے عمران خان کر رہا ہے۔ وہ ایک نئی تاریخ بنا رہا ہے۔ وہ تاریخ جو ہے وہ شعور کی تاریخ ہے، وہ ایک قوم بنانے کی تاریخ ہے۔ وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ سیاست صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ حکومت کے اندر آ کر بیٹھ جائیں، آپ اربوں روپے کے منصوبوں میں سے کروڑوں روپے کے کک بیکس لے کے آپ اگلا اپنا سیاسی مستقبل سنوارتے رہیں، اور آپ اپنی ذاتی، انفرادی اور جماعتی سیاست کی پیش بندی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہیں۔ بلکہ وہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ایک قوم کا رہبر وہ ہوتا ہے جو قوم کی منصوبہ بندی کرتا ہے، کہ قوم نے اگلے سال کہاں کھڑا ہونا ہے، قوم نے 10 سال بعد کہاں کھڑا ہونا ہے، قوم نے اس کیوس سے کیسے نکلنا ہے، قوم نے اس معیشت کے جو معیشت کا پریشر ہے اس میں سے، اس دباؤ میں سے کیسے نکلنا ہے، جو قرضوں کی شکل میں اقوام عالم نے، دنیا کی سپر پاورز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، اس میں سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ وہ رہبر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس کو نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں، ورنہ شعور اور ضمیر تو آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکومتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ہم قوم کو آگے لے کر چلیں، اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ آپ اپنی ذاتی منصوبہ بندی اور ذاتی مفادات کی سیاست جو ہے اس کو چلاتے رہیں، وہ جیسے بھی چلتی ہو۔ وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قوم نے آزاد ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جس طرح کے بھی خواب دکھائے جائیں، ہمیں جس طرح کی بھی دھمکیاں دی جائیں، ہمیں جس طرح سے بھی جو ہے اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی رہے، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اب ناظرین، ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس نے حالات یہ ہیں، نہ صرف پاکستان کے ایوان بلکہ اس نے امریکی ایوانوں میں بھی زلزلہ پیدا کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا، وہ جلدی میں یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے بھی چیف آف دی آرمی سٹاف سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے بھی یقیناً یہ پوچھا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم نے تو آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں طے کر رکھی ہیں، اور یہاں یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔
وہاں بھی یہ بات ہوئی ہوگی کہ اب اس مرد آہن کو کیسے روکنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کو نہ تو شہباز شریف سے پیار ہے، نہ نواز شریف سے پیار ہے، نہ زرداری ان کے لاڈلے ہے، ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ ان کو نہ کسی موجودہ آرمی چیف سے کوئی محبت ہے، نہ گزشتہ سے کوئی نفرت تھی یا محبت تھی، انہیں اپنے مفادات سے غرض ہے۔ اور قوموں اور ملکوں کے درمیان میں معاہدہ جات ہوا کرتے ہیں، وہاں پر ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہوا کرتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے ممالک کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں کر سکتی جو صرف اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے، اپنی سابقہ کرپشنز پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اپنے ذاتی سیاسی اور اپنی جماعتی جو سیاست ہے اس کے فیوچر کے لیے تگ و دو کر رہی ہو۔ یہ وہ قیادت کر سکتی ہے جو ملک کے لیے قیادت کر رہی ہو، اور وہ قیادت کر سکتی ہے جس کو عوام کا بھاری مینڈیٹ حاصل ہو۔ اور عمران خان نے آج جو اعلان کیا ہے وہ یہی اعلان ہے کہ یو ہیو 6-7 more days، اگلے ویک جمعہ کے دن تک آپ سوچ لیجئے، آپ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، آپ نے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ دنیا بھر کی کوئی معیشت آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر معاشی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ نہ آپ کا پاکستانی شہری کوئی کاروبار کرنے جوگا رہا ہے، اور نہ باہر سے آپ کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ انسٹیبلٹی کی تمام تر خبریں سب کے پاس موجود ہیں۔ لوگ اپنے معاشی معاملات جو ہے اس کے لیے دور تک دیکھ کر اور سوچ کر کام کرتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگلے 7 دن کے اندر یہ سوچئے کہ آپ نے ملک کو کدھر لے کر جانا ہے اور آپ نے خود کدھر جانا ہے۔ اب یہ گیند پھینک دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور مرکزی حکومت کے کورٹ پہ۔ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان 7 دنوں میں عمران خان کو مار دینا چاہیے، عمران خان کو نااہل کر دینا چاہیے، نواز شریف کو لانچ کر دینا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ بنا دینا چاہیے، یا ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی، ملک کی خودداری، ملک کی سلامتی یا ملک کے استحکام کے لیے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یہی بال عوام کی عدالت میں پھینک دینی چاہیے۔ وہ جس کو مناسب سمجھیں، وہ جس کو اہل سمجھیں، وہ جس کو قابل سمجھیں، وہ اس کو مینڈیٹ دے کر حکومت کی باغ دوڑ سونپیں، اور پھر وہ سیاسی جماعت اور وہ سیاسی رہبر ملک کے، قوم کے، معیشت کے، اقتصادیات کے، سیاست کے وہ فیصلے کرے، اور ملک کو اس منجدھار کے اندر سے ملک کی کشتی جو ہے وہ نکال کے جو ہے اس کو صحیح طور پر سمود وائج پر، سفر پر جو ہے وہ گامزن کر سکے۔ ریڈ لائن نیوز یو ایس اے سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے وطن کا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے سوچتے رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔